بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت صنعا میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے کعبہ شریف کے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کریں۔ جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قابل کنانہ کا شخص غیظ و غضب میں جل بھن گیا اور وہاں کے گرجا گھر کی بے حرمتی کی۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور کعبہ شریف کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ والوں پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا۔ اس میں 200 یا 400 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اس واقعے سے پہلے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کے لیے ابرہہ کے لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا کہ کہیے سردار قریش، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سپاہی ہانک لائے ہیں، آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجئے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار قریش، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی ہولہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنا وقار کم کر دیا۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر کے برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنے اس کے بارے میں گفتگو ہی نہیں کی۔ عبد المطلب نے فرمایا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کا بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ یہ سن کر ابرہہ اپنے فرعونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کر اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو برباد کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ پھر ابو مطلب نے فرمایا، آپ جانیں اور اللہ جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑیوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر اور پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گرجا گری وجاری کی ساتھ دربار باری تعالیٰ میں دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چڑھ گئے اور اللہ کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابرہہ جب صبح کو کعبے کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، وہ ایک دم بیٹھ گیا، ہر چند مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہ اٹھا۔ اسی حالت میں قہر الہی ابابیلوں، جو کہ یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کی شکل میں نمودار ہوا، اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کے چونچ اور پنجوں میں 3 کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے کعبہ شریف کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان دل بدل لشکروں نے ابرہہ کے لشکروں
اور فوجوں پر اس زور و شور سے سنگباری شروع کر دی کہ ابراہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پڑکشے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگباری اللہ کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ ابراہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلکا و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ فیل میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے اس ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بھیج تاکہ انہیں کنکر کے پتھر سے مارے تو انہیں چبائے ہوئے بھوس جیسا بنا ڈالا۔ آئیے اس صورت میں رب العزت ہمیں کیا نصیحت کر رہا ہے اس پر مختصر سا غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتا تو اپنے گھر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو تک بھیج سکتا تھا، اونٹوں اور ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی حقیر چڑیا بھیجی جس سے ڈرنے کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ رب العزت کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ اے انسانوں، میرے گھر اور میرے دین کی حفاظت کے لیے مجھے تمہاری رتی برابر بھی ضرورت نہیں۔ میں چاہوں تو حقیر سے حقیر جانور سے بھی اپنے گھر کی حفاظت کروا لوں، لیکن اے انسانوں، یہ تمہاری ہی خوش قسمتی اور شرف ہوگا کہ تم آخرت کے لیے کچھ کارو خیر کرو۔ آج ہم تعداد میں کثیر ہوتے ہوئے بھی دشمن دین سے شکست کھا رہے ہیں، اسی لیے کیونکہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے کوئی مشقت ہی نہیں کی، نتیجتاً ظالم حکمراں ہم پر مسلط ہوتے رہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام خطرے میں ہے، وہ بھول جائیں کہ اسلام کو کبھی خطرہ تھا نہ کبھی ہوگا، بلکہ خطرے میں وہ مسلمان ہے جو اس دین کو چھوڑ کر اپنے نفس کی تابعداری کر رہا ہے، جبکہ اس دین کی فطرت ہے کہ یہ ہر حال میں انسانیت تک پہنچ کر رہے گا۔ اور اسی بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجیح فرمایا اور کہا، یہ دین تو ہر گھر میں داخل ہو کر رہے گا، چاہے کچا مکان ہو یا پکا، یا بند قلعے ہوں یا کھلی وادیاں ہوں، دین اسلام سارے عالم انسانیت تک پہنچ کر رہنے والا ہے۔ اب ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہمیں ساتھ رہنا ہے یا نہیں، جبکہ اللہ نے تو اپنا کام کرنا ہے، اپنے دین کو انسانوں پر وجیح کرنا ہے، دین کے ساتھ چلنے والوں کو آزمانا اور اس کا بدلہ دینا ہے، اور دین کو چھوڑنے والوں کو دنیا اور آخرت میں عبرت بنانا اور عذاب دینا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام کی پہچان مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمان کی پہچان اسلام سے ہے۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ اللہ کے دین کو تھام لیں، اللہ، کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم اور فرض جانیں۔ اگر یہ ہم کریں گے تو دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں تو ضرور سرخرو ہوں گے، اللہ کے پاس کامیاب کہلائیں گے اور کب اجر پائیں گے اپنے اعمال کا۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔